بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل واقعات نبوی میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج میں نہایت ہی اہم اور عظیم واقعے کی تفصیل پیش کروں گی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور روحانی واقعہ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں واقعہ معراج کی، جو کہ نہ صرف ایک عظیم الشان واقعہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ واقعہ معراج کی حقیقت کا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی اور انہیں خود اپنی زیارت سے مشرف کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی اگلی صبح جب صحابہ کرام سے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو کفار نے آپ کی بات کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ نے اپنی بات کی تصدیق میں انہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کا حال سارا بیان فرمایا اور راستوں میں مسافروں کے حال سے آگاہ کیا۔ اس پر جب کفار نے آپ کی بات کی تصدیق کی تو سب کچھ ویسے ہی پایا جیسے آپ نے بیان فرمایا۔ واقعہ معراج کو سن کر کفار مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر وہ سب کچھ کہا جو آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بلا شبہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو وہ بالکل سچ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا۔ واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے، اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں آپ کی نگاہ پڑتی اسی لمحے اس کا قدم اسی جگہ پر ہوتا، یعنی جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا تو اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑا۔ سفر کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ساتھ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک جاتے ہوئے راستے میں کئی مقامات پر مختلف واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق سے اتر کر زمین پر آنے کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کثرت سے کھجوروں کے درخت تھے۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اے حبیب خدا، یہاں آپ اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ نے نماز ادا کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس مقام پر نماز ادا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا، یہ یثرب ہے، یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ کہلائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اور وہ آپ کو ستائیں گے۔ آپ ہجرت فرما کر یثرب میں تشریف لائیں گے، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اس جگہ کا تعارف کروایا۔ پھر وہاں سے آگے روانہ ہوئے تو کچھ پل گزرے تھے کہ ایک اور سرزمین پر اتارا گیا اور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اے پیغمبر خدا، یہاں پر بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر بھی نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وادی سینا ہے اور شجر موسیٰ، یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور مدین کے علاقے میں اترتے اور فرمایا، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ آپ نے یہاں بھی نماز ادا کی۔ پھر فرمایا، یہ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ ہے جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تھوڑا تو 2 رکعت نماز پھر ادا کرنے کو کہا۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ مقام اللحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خود ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں تو اسی سفر کے دوران ایک جگہ پر کسی کے پکارنے کی آواز آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسے کوئی جواب نہ دیں، آگے بڑھ جائیں، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے اسی طریقے سے آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سوری نظر آئی، اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے بھی نظر پھیر لی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر بتایا کہ یہ دنیا کی عمر کا اندازہ اس عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا آپ کا تعارف جو اس مرحلے پر مقیم تھے۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو میں کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ کے مورث اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا۔ ایک جگہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں، پھر دیکھا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سر گردن ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی، یعنی جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو یہ ان کا ہے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چبا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خیرات نہیں دیتے تھے۔ پھر تھوڑا آگے چلے، پھر ایک اور شخص کو دیکھا کہ بہت ساری لکڑیاں جمع کر رہا ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جب نہیں اٹھا پا رہا تو اس میں اور لکڑیاں ڈال رہا ہے اور مزید بڑھا رہا ہے وہ لکڑیاں۔ تو پوچھا، یہ کون احمق ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانت اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا ہار اپنے اوپر لادے جا رہا تھا۔ پھر تھوڑا آگے گئے، پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے قتلے جا رہے ہیں۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کون ہے؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں
جو بلا تکلف زبان چلاتے تھے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں یہ لوگ؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے، جو تانے دیتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے، مطلب اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ لوگ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ پھر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ہضم کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے انہیں رونتے ہوئے جا رہے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جس کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا، دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پھر بتایا کہ یہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا، مطلب غصے یا اداسی کے چہرے سے وہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے مجھ سے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا دروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ اسی طرح پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ سے ملاقات کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر آپ گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جب آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کا تھا کہ قریب قیامت کے اندر اس دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تقویت ملے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک زمین پر واپس تشریف لائیں گے اور پورے دین اسلام کو عام کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح تکلیفیں برداشت کی کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، انہیں مصر کے بازار میں فروخت کیا، انہوں نے سختیاں برداشت کی، جیل کاٹی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد فتح یاب ہوں گے اور پوری دنیا میں فتح اور اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا
کیونکہ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کی، قلم سے لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کو خط و کتابت کریں گے، خطوط لکھیں گے، تو اس لیے ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ اس لیے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا کرنے سے روکا کہ شرک نہ کرو اور توحید پر قائم رہو، جو ماننے والے تھے وہ مان گئے اور جو نہیں مانے انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، لوگوں کو شرک سے روکیں گے، تو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے اور پھر جنگ کریں گے اور غزوات کریں گے، جس میں بلا شبہ جنگ بدر میں ابو جہل سمیت 70 افراد مارے گئے۔ پھر 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام خلیفہ تھے اور دوسرے جو ان کے نائب نبی تھے وہ یوشع علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح آپ کے جو نائب نبی ہیں اسی طرح ملک و شام کو فتح کیا جائے گا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ملک شام کو فتح کروایا جائے گا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کے وہ جد امجد ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت المعمور کی طرف سے ٹیک لگائے 7ویں آسمان پر بیٹھے تھے، جس سے ظاہر کیا کہ جیسے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ حج کے لیے ہیں، تو فرمایا اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی طرح بیت اللہ کا حج کریں گے۔ تو اس طرح 7 معراجیں اپنی اپنی حکمتوں میں مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ 7 آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں معراج تھی۔ اس معراج میں اشارہ اس بات پر تھا کہ سدرۃ المنتہا چونکہ انتہا ہے ہر چیز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی۔ آپ نے بڑی جنگیں لڑی، بڑے غزوات کیے، کفر سے ٹکراتے رہے۔ اس کے بعد مقام الشریف الکلام پر پہنچے اور آپ کی 9ویں معراج تھی، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ مقام اہلیت میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وجود کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اب انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے، اور چونکہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ 10ویں ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور 10ویں ہجری میں آپ وصال فرما گئے۔ اس مکمل واقعے میں بے شمار عجائبات ہیں۔ 10ویں معراج یعنی دیدار الہی سے ملاقات کی تفصیل میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے سب سے زیادہ کون سا لقب پسند ہے جس لقب سے میں تجھے پکاروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عبدی، مطلب کہ یہ عربی کا لفظ ہے عبدی، سب سے زیادہ پسند ہے، جس کا مطلب ہے بندہ۔ اے اللہ، میں تیری بندگی کروں اور تیرا بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ معراج پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفے دیے اس میں نمازیں تھیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئی تھی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی رکھ دی جائے گی،
اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشے خداوندی سے واپس اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رودات سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ جانتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ عز و جل نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر کار 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہو گیا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ پھر یہاں تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ واقعہ معراج کا یہ بیان ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ اس عظیم واقعے کی روشنی میں ہم سب کو اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واقعہ معراج ہمیں بہت سے سبق سکھاتا ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندگی کے حوالے سے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ نماز ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس واقعے کا اختتام کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ایفرٹ پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید میری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔